السلام علیکم جی. کوئی بھی میڈیا چینل لگا لیں, کوئی بھی یوٹیوب چینل کھول لیں, اس کے اندر یہ بات آپ کو ڈسکس ہوتی ہوئی ملے گی کہ نواز شریف کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, فوج کی طرف سے, آپ پارہ کی طرف سے, پنڈی کی طرف سے, جو بھی آپ کہہ لیں, شمالی علاقہ جات کی طرف سے شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جناب فیض حمید اور اپنا قمر جاوید باجوہ جو ہے ان کو کٹہرے میں لگایا جائے, یہ اپنے الفاظ واپس لیں اور یہ کریں اور وہ کریں. اور یہ گزشتہ 48 گھنٹے سے وہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے, اور ساتھ میں یہ بھی ترانہ گاتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ اب نواز شریف کو واپس لینا پڑے گا نا. اب وہ ایک تو یہ کہ نواز شریف کو اپنے الفاظ واپس لینا پڑیں گے, اور ایک وہ 21 اکتوبر کو نہیں آ رہا کیونکہ یہ اس نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا. اس کے اندر پاکستان کے مین سٹریم میڈیا, جس کو ہم الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں, یعنی جس کے اندر ٹیلی ویژنز کا شمار ہوتا ہے, ان ٹیلی ویژن کے اندر پروجیکٹ عمران خان کے تحت مسلط کیے گئے تبصرہ ہائے نگار, اینکر صاحبان اور نیوز کاسٹر صاحبان, جو کہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا خیال ہے کہ عمران خان آئے گی, الپ اٹھائے گی, ہمیں دوبارہ پروموٹ کرے گی, اوپر کے عہدوں پہ لے جائے گی اور ہماری تنخواہیں 4 گنا کرائے گی. یہ جو ایک گروپ ہے باقاعدہ, اور اس پورے الیکٹرانک میڈیا پہ چھایا ہوا ہے فار ون ریزن اور ادر ریزن. نہ کوئی کرنل شفیق ہے جو ان کو شٹ اپ کال دے سکے, ورنہ تو کرنل صاحب زندہ باد, کرنل ایک ہی کافی ہوتا تھا نا یار, ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی کوئی اس کی جگہ ماں نے کو اس نے پیدا کی ہے دوبارہ, ایکو نے پورا میڈیا مینج کیتا ہوا سی یار, ٹھیک ہے. ہوں 150 بندہ رکھ کے بھی مینج نہیں ہون دیا. خیر اینی ہاؤ, وہ یار ان کو کوئی شٹ اپ کال نہیں دے سکتا, اور وہ اپنی جس چیز میں ان کی تخلیق ہوئی, جس ماحول میں انہوں نے جنم لیا ہے, وہ پھر گھوم گھوم کے شہد والی مکھی کی طرح گھوم گھوم کے اپنے اسی جھوٹ کے چھتے کے اندر آگے پناہ لیتے ہیں. اور انہوں نے جناب طوفان برپا کر دیا کہ جناب مل گئے. مطلب ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ عسکری پس منظر کے حامل لوگ ہوتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے, لیکن کہنا پڑتا ہے. جن کے بھائی صاحبان اس وقت نمبر 1 ادارے میں اعلیٰ عہدے پہ تھے, تو اس لیے ان کو 8 بجے کا پروگرام مل گیا. کسی کے ہسبینڈ جو تھے وہ اعلیٰ ادارے میں اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے, اس لیے اس خاتون کو 10 بجے کا وقت مل گیا, 10 بجے کا وقت پروگرام کرنے کا وقت مل گیا, اور مالک کو بتا دیا گیا کہ اری انی تنخواہ لانی ہے, تو مالک نے انی تنخواہ لا دیتی. اب مالک نے بھی تو کوئی فیزیبلٹی بنا کے یا اکنامک وائبلٹی بنا کے میڈیا ہاؤس کھڑا نہیں نہ کیا تھا. مالک نے اپنی دوسریاں جو 2 نمبریاں لوٹ ماریاں جو تھیں ان کو کور کرنے کے لیے ایک بل ڈاگ باندھ لیا اپنے بوئے کے اوپر کہ میرے گھر میں اگر کوئی تلاشی لینے آئے تو بل ڈاگ پڑ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو مالک نے بھی 2 نمبری کے لیے وہ کھولا ہوا تھا. تو اس کو مطلب کہ پاکستان کی مقتدرہ کا تھاپڑا مل رہا تھا, اس کی کمر کے اوپر تھاپڑا مل رہا تھا. اس نے کہا سر بھیجیں آپ خاتون کو, ٹھیک ہے. تو پھر میرا مطلب ہے کہ جب بعض سیاستدانوں نے دیکھا, مطلب کہ والدہ صاحب وغیرہ جیسے لوگوں نے دیکھا کہ ہیں یہ خاتون جو ہے کل اس کی تنخواہ 20,000 تھی, پرسوں 2 لاکھ ہوئی, آج 20 لاکھ ہو گئی ہے, انہوں نے پکڑ کے دوجا جیسا بیاہ کھڑکا دیتا. وہ جیسے ہی پھر وہ خاتون اپنی اصلی تنخواہ پہ واپس آئی, علیحدگی ہو گئی. ٹھیک, میں کسی کے ذاتی معاملات کے اندر نہیں کرنا چاہ رہا انٹرفیئر, لیکن ایسا ہوا. یہ وہ نسل ہے جو اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اوپر قابض کروا دی گئی, جن کا ایڈیٹوریل ججمنٹ کا 1 دن کا بھی تجربہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن کا ایڈیٹوریل ججمنٹ کا 1 دن کا بھی تجربہ نہیں. تو نتیجے کے طور پہ وہ صاحب اور صاحبان جو ہیں وہ اس طرح کے جھوٹ کے اوپر ایسے جھومتے ہیں, جھوم برابر جھوم, ایسے جھومتے ہیں کہ ترکی کے جو کیا کہتے ہیں ان کو ملنگ جو ہیں دھمال ڈالنے والے, وہ کیا جھومتے ہوں گے, ایک انگوٹھے کے اوپر گھومتے ہوں گے جو یہ گھومتے ہیں. تو ان پہ گھومتے گھومتے انہوں نے ہمیں فرمایا کہ جناب نواز شریف کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ نہیں پکڑنے دے گی فوج. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تو ایک ہی بندے کے پاس ہے, اور ایک ہی بندہ جو ہے وہ اٹک جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تو وہ انکیش کرے گا. یعنی کہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہے گا تو وہ 2 نمبر کا ہوگا,
ٹھیک ہے. ہماری جو مجون ہوگی وہ اصلی مچھلی والی مجون ہوگی, جس کا مونوگرام جو ہے وہ آپ لینے سے پہلے بڑے آگ لگا کے چیک کر کے ضرور دیکھیں, ہماری اصلی مجون مچھلی. ٹھیک ہے یار, یہ کیا لوگ ہیں یار, کس دنیا کے اندر رہتے ہیں, لیکن رہتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول کے صبح وہ ایجنڈا بناتے ہیں اور شام تک وہ جھوٹ اسٹیبلش کرتے ہیں. پھر جھوٹ جو ہوتا ہے وہ 4 بجے سے شروع کر دیا جاتا ہے بولنا, پھر 6 بجے کا بلیٹن ہوتا ہے, پھر 7 بجے کا پروگرام ہوتا ہے جس میں تبصرہ نگاروں کا جمعہ بازار لگا ہوتا ہے. ہم بھی ایک آدھ کے اندر پائے جاتے ہیں. تو وہ جمعہ بازار لگا ہوتا ہے, پھر 8 بجے کا پروگرام ہوتا ہے اسی ایجنڈے کے تحت, پھر 10 بجے کا پروگرام ہوتا ہے اسی ایجنڈے کے تحت, پھر 11 بجے کا ہوتا ہے, 12 بجے دن ختم ہو جاتا ہے, پھر ہم جیسوں کو ہوش آتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ کام, ان کے اس جھوٹ کو انکاؤنٹر کرنے کا بیان جو کام ہے وہ تو ان کو کرنا چاہیے جن کو تنخواہیں ملتی ہیں, ہم کو کیا ضرورت ہے. لیکن پھر عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کے, علت لگ گئی ہوئی ہے, علت کے ہاتھوں موجود ہو کے ہم کچھ چیزوں کا تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں, کسی کو فون کر کے پوچھتے ہیں, کوئی کہیں سے کلپ مل جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ اس نتیجے تک پہنچتے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, وہ صبح کے 8 بج جاتے ہیں, اور 8 بجے ہم جا کے پھر بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ کل سے جھوٹ بولن رہے. یہ معاملہ تو ایسے ہے ہی نہیں. نواز شریف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جناب یہ 4 ججز اور 2 جرنیل جو ہیں ان کا سر لائے بغیر پاکستان صحیح ٹریک پہ نہیں چڑھ سکتا, وہ سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور بڑی بات نہ بتا دوں, اس سے بڑی آپ کو ایک اور بات نہ بتا دوں, یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کسی کی مرضی سے دی تھی, کہہ کے دی تھی کہ میں دین لگاؤں, اور انہوں نے کیا سی دیو سر, ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے الیکشن کیمپین کی بنیاد رکھی. ہم نے اس دن ولاگ کے اندر آپ کو عرض کیا تھا, اس سٹیٹمنٹ سے انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. جس طرح انہوں نے پاکستان واپس آنے کی سٹیٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا یا ضد سے پیچھے نہیں ہٹنا, اسی طرح یہ بھی سٹیٹمنٹ پتھر پہ لکیر ہے. آپ نے جتنی دھمالیں ڈالنی ہیں, خوش ہونا ہے, اپنی ایک شداد کی جو جنت عمران خان نے قائم کر دی ہے, آپ نے اس میں رہ کے دھمالیں ڈال دی ہیں, وہ بھی مخلوط دھمالیں ڈالنی ہیں, وہ آپ ڈال لیجئے. لیکن یہ دونوں حقائق اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے, اور انہی کے اوپر نواز شریف صاحب نے اپنا آئندہ الیکشن لڑنا ہے. میرے بھیا کہاں رہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ پورا 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے انہوں نے یہ جھوٹ چنگی طرح رڑکا اور رڑک کے اس کی لسی بنا کے لوگوں کو بھی پلائی. ٹھیک ہے. اور مطلب کہ وہ ایک یوٹیوب چینل ہے, وہ صاحب یہاں پہ ARY میں کام کرتے, جھوٹیاں کا چینل, ٹھیک نہیں, ہمارے بھی کئی اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ, لیکن اس کی پالیسی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ کام کرتے تھے. اس کے بعد وہ لندن چلے گئے. روزانہ عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں سے باہر لے کے گیا ہوتا ہے. وہ 15 کے دن اس نے عمران خان کو, آج رات عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے کر کے کیا. یوتھیے نے اس کے اوپر دھمال ڈال لیا. ٹھیک ہے. وہ کوئی کسی کا 150 ویوز آ رہے ہیں, کسی کے 150 کے مطلب 1.5 لاکھ ویوز آ رہے ہیں, کسی کے 2.5 لاکھ ویوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے نکلا, اس نے دیکھا کہ عمران خان تو رہا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. پھر اس نے عمران خان کی ملاقاتیں کروانا شروع کر دی. اب تک وہ MBS, پیوٹن, اردوان سب کی جیل کے اندر عمران خان سے ملاقاتیں کروا چکا ہے. پھر اس نے دیکھا کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. پھر اس نے فون کے وہ کروانے شروع کر دی کہ فلاں نے فون کیا ہے, آج عمران خان کو یہ کہا ہے, آج وہ کہا ہے. اچھا جی. پھر اب جب کچھ نہیں ہو سکا تو اب وہ جناب عمران خان کی رہائی کی تاریخیں دینا شروع ہو گیا. اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے فوج کی اور نواز شریف کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ کے ان کو ڈی چوک میں پھینک دینا ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر یہ اتنا جھوٹ گوندتے ہیں, رڑکتے ہیں, پھر لوگوں کو پلا کے اپنے ویوز لے کے پاؤنڈ کما کے ڈالر کما کے رات کو سو جاتے ہیں. تو اگر تو آپ ان کے خوگر ہیں تو ایتھے ہی میرا ولاگ بند کر کے جاؤ, انہوں نے دیکھو. اور اگر آپ ان کے خوگر نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چاچو کی جو ملاقات تھی, چاچو جو واپس گیا ہے, وہ اس کی ایک اہم ملاقات تھی اور سعودی عرب کے کسی اہم شخصیت کے ساتھ.
جنہوں نے ملنے کا وقت دینا تھا انہوں نے وقت دینے میں تاخیر کر دی. چاچو نے سمجھا وہ نہیں ملنا چاہ رہے, چاچو پاکستان آ گئے. ایئرپورٹ پہ اترتے ہی چاچو کو بتایا گیا کہ جی وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ, وہ تو آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. چاچو بھی پھر پارا تے پہ گیا, انہوں نے کہا میں جو تھے آ گیا ہوں, ان کو انتظار کر رہا ہوں, میں آج نہیں آ سکتا, میں کل آؤں گا, میں پرسوں آؤں. تو اگلے دن 2 دن بعد چاچو 48 گھنٹے میں دوبارہ واپس چلے گئے. باقی ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے. مریم نواز شریف کی صاحبزادی کی گریجویشن کے اندر ایڈمیشن ہوئی ہے. وہ اپنی بیٹی کا وہ داخلہ جو تھا, وہ جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے جس دن پیرنٹ نے جانا ہوتا ہے بچے کے ساتھ اس ادارے کے حوالے کرنے, روایات ہوتی ہیں نا اداروں کی, تو وہ اس کے لیے انہوں نے 4-5 ماہ پہلے جب وہ ایڈمیشن سیکیور ہوا تھا تو اس وقت ہی جانے کا پلان تھا ان کا. وہ چلی گئیں اس کے تحت. یوں چاچا بھتیجی اور ابا جی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور اس کے اوپر یوتھیوں نے وہ رڑکا چڑھا. ایک بات تو یہ رکھ لیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے نواز شریف ایک ایز اے پولیٹیکل فگر کے طور پہ نواز شریف صاحب اگر یہ بات نہیں کرتے تو جس طرح پیپلز پارٹی کے ہم خیال تبصرہ نگاران اور دانشوران جو ہیں وہ ہر دوسرے فکرے کے اوپر نواز شریف کو تانا دیتے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ہیں. ان کے ساتھ اگر پی ٹی آئی کے جھوٹ کی بھی گوند بج گئی تو نواز شریف تو فوج دا پکا ایجنٹ ہو گیا نا. یعنی 3 دفعہ اس نے حکومت فوج کے ہاتھوں گوائی, 2 ماشاء اللہ اس کے خلاف لگے, ایک ہائیبریڈ اور ایک سیدھا. ٹھیک ہے. اور اس کو نکالتی رہی فوج اقتدار سے اور وہ پھر آتا رہا عوام کے مینڈیٹ کے اوپر آتا رہا. ٹھیک ہے. وہ نواز شریف جو ہے وہ ایجنٹ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا. ٹھیک ہے. تو مطلب میں کہنا نہیں چاہ رہا یار, بھٹو صاحب بھی تو ایوب خان کے رستے سیاست میں آئے تھے. ٹھیک ہے, فوج نے اور کوئی رستہ چھوڑا ہی نہیں تھا, اسی رستے آنا تھا نا. لیکن یار کسی کو کہنے سے پہلے بندہ اپنی طرف بھی نظر ڈال لیتا ہے. تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے, اس طرح کی نہیں کرنا چاہیے آپ کو. تو وہ دانشوران جو ہیں وہ فوری طور پہ جمپ کر جاتے ہیں. نواز شریف تو اسٹیبلشمنٹ کے تو اور کس رستے سے آتا بھائی وہ سیاست میں. باقی تو رستے آپ نے سارے ماشاء اللہ لگا کے محدود کر دیے تھے. تو جس راستے سے بھٹو صاحب آئے اسی راستے سے نواز شریف صاحب آئے. ٹھیک ہے. اور اسی راستے سے عمران خان صاحب آئے. عمران خان صاحب تو جا کے منتیں کرتے رہے. وہ تو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد بھی منتیں کرتے رہے کہ ہمیں واپس لے آئیں, ان کو نکال دیں, ہمیں واپس لے آئیں, ہماری حکومت بچائیں, ہمیں لوگوں کے ووٹ لے کے دیں. وہ تو آگے تک چلے گئے. ٹھیک ہے. وہ عمران خان جو اس بنیاد پہ قمر جاوید باجوہ کو گالیاں دیتا ہے کہ ہماری اکثریت نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے ہماری حکومت نہیں بچائی, اور چونکہ ہماری حکومت نہیں بچائی تو اس نے غداری کی. کس کے ساتھ غداری کی ویسے پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر یہ ہماری حکومت بچا لیتا تو یہ محب وطن جرنیل تھا. اگر اس نے ہماری حکومت نہیں بچائی تو غداری کی. یار کو خدا دا خوف کرو یار. اتنا جھوٹ, اتنا کذب, اتنا بغض. ٹھیک ہے. چونکہ نواز شریف نے قمر جاوید باجوہ نے عمران احمد خان نیازی کی حکومت نہیں بچائی, لہذا وہ غدار ہے, ملک فروش ہے, کشمیر فروش ہے, اور اس کو گالیاں بکی جانی چاہیے. لیکن وہی قمر جاوید باجوہ جب اس نے حکومت بنوائی تھی تو قمر جاوید باجوہ محب وطن بھی تھا, ابا جی بھی تھا پی ٹی آئی کا, قوم کا باپ بھی تھا, اور قمر جاوید باجوہ جو تھا اس سے بڑا جرنیل ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا ہوا تھا. یہی یوتھ تھڑ جو ہیں یہ اسی طریقے سے اس کے حق میں کیمپینیں چلایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ وہ منافقتیں ہیں جس کی نشاندہی کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم خدائی خدمتگاروں کے ذمہ لگایا ہے, اور ہم پیٹ میں لاتیں کھا کے, ٹانکے لگوا کے, سر پڑوا کے اے دیکھو. ٹھیک ہے. ہم یہ بات کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. مرتے دم تک, قبر کی دیواروں تک ان جھوٹوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ جھوٹوں کی اولادیں جو ہیں وہ اربوں میں کھیل رہی ہوں گی, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ پھر اسی طرح پاک فوج میں بھرتی ہو کے شہید ہو رہے ہوں. چلے, آخر میں بڑی تلخ بات کہہ گیا ہوں لیکن یہ حقیقت بھی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.